Welcome to the channel of Muawiyah Faruqi, seeking knowledge and guidance with the light of Islam. ہمارے معاشرے میں بہت سارے گناہ اتنے رائج ہو گئے ہیں، اتنے پھیل گئے ہیں کہ عام طور سے ان گناہوں کو کرتے ہوئے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کتنا بڑا ہم گناہ کر رہے ہیں۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں اور مسلمانوں میں اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا پھیل گیا ہے کہ جھوٹ کا جو گناہ ہے اور جھوٹ کا جو وبال ہے اب اس کا خیال بھی نہیں آتا ہے۔ اور کچھ تو محروم ایسے ہیں، بدقسمت ایسے ہیں کہ جھوٹ بولنے کو فنکاری سمجھتے ہیں، ہنر سمجھتے ہیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بول لے اس کو اتنی ہی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ شخص جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ تو اپنے کو قابل سمجھتا ہی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی بڑا اس کو ہنر والا سمجھتے ہیں، مختلف ناموں سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ بہت بڑا داؤں باز ہے، بہت ہیر پھیر کرنے والا ہے، گھما دینے والا ہے، چکرا دینے والا ہے، نہ جانے، لیکن وہ نحوست اور وہ قباحت اور وہ برائی دل میں جو ہونا چاہیے وہ جھوٹ کے لیے نہیں ہے، اسی لیے جھوٹے کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ کسی معاشرے کی تباہی کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو انسان حلال سمجھ کے کرنے لگے، اور کہیں نہ کہیں جھوٹ کے حوالے سے یہ نوبت آ گئی ہے یا آنے والی۔ کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، لین دین میں جھوٹ بولتے ہیں، باتوں باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹی جھوٹی باتیں، جھوٹی جھوٹی کہانیاں کہتے ہیں اور سامنے والوں کو ہنساتے ہیں، خوش کرتے ہیں، اور یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر تنبیہ ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، کہ انسان سچ بولتا ہے، سچائی کو تھامے رکھتا ہے تو یہ سچائی اس کو دوسری نیکیوں تک پہنچاتی ہے۔ جب ہم سچ بولتے ہیں تو دوسری جو نیکیاں ہیں اللہ ان کی ہمیں توفیق دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے رجسٹر میں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور سچا شخص جنت میں جائے گا، سچائی اس کو جنت تک لے جائے گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ يَكْذِبُ، انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ دوسرے گناہوں تک لے جاتا ہے۔ دوسرے گناہوں تک لے جانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم جھوٹ جب بولتے ہیں تو جھوٹ کی وجہ سے بہت سارے دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک جھوٹ 100 جھوٹ کو جنم دیتا ہے۔ ایک جھوٹ بولتے ہیں پھر اس کو چھپانے کے لیے، کور اپ کرنے کے لیے 50 جھوٹ بولتے ہیں، تو ایک جھوٹ کی وجہ سے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جھوٹا شخص جہنم میں جائے گا، اس کا جھوٹ اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے سچائی کو تھامنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے، بالکل جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی بولیں تو فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، مرنے سے پہلے جب مر جائیں گے تو ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ یہ جھوٹ جس کو ہم بہت لائٹلی لے رہے ہیں، بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں، یہ جھوٹ ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا، ہماری قبر کو خراب کرے گا، ہمارے حشر کو خراب کرے گا، ہمیں جہنم تک لے جائے گا خدا نخواستہ۔ اس لیے توبہ کرنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ باتوں باتوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، مذاق میں ہم جھوٹ بول دیتے اور احساس نہیں ہوتا۔ یہ ضمیر کے اور دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھیے کہ ہم گناہ کریں اور احساس گناہ نہ رہے۔ احساس گناہ ختم ہو جائے، یہ سمجھ لیجیے ریڈ سگنل ہے، لال لائٹ جل گئی، اس کا مطلب ہمارا ضمیر مردہ ہو گیا، اس کا مطلب اندر سے ہم تباہ ہو گئے، اندر سے برباد ہو گئے۔ تو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ کے حوالے سے بڑی وعید آئی ہے اور اللہ کی لعنت آئی ہے۔
بچپن سے ہم یہ بات سنتے ہیں اور اپنی باتوں میں کوٹ بھی کرتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر, لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا مطلب ہے اللہ کی لعنت؟ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی لعنت کا شکار ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اب بتائیے ہمارے ساتھ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم کتنے خسارے میں ہیں, کتنے نقصان میں. یہی وجہ ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے. مصیبت کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری دستگیری نہیں ہوتی, ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا جاتا. مصیبت میں ہم ایکسٹرا پریشان ہو جاتے ہیں, اور پریشان ہو جاتے ہیں, جتنا پریشان ہونا چاہیے اس سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سمبل ہے, یہ سب علامتیں ہیں اس بات کی کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں. ہر زمانے میں ایمان والے پریشان ہوتے ہیں تو پریشان کیا جاتا ہے, لیکن ایمان والے ایسا اولا و خفتہ نہیں ہوتے, اس طرح پریشان نہیں ہوتے جیسے آج ہم لوگ پریشان ہیں. پریشانی آنے سے پہلے پریشانی کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں. اللہ کی رحمت نے ہم کو دور کر دیا اپنے ذات سے, اور یہ سب نتیجہ ہے جھوٹ کا. جھوٹ بالکل عام ہو گیا. مسلمان دوسرا نام جھوٹا, اور بالخصوص مسلمان کاروباری کو سمجھتے ہیں یہ ہنر ہے, یہ ایک فن ہے, یہ گاؤں ہے, گاؤں کے ذریعے ہم پیسہ کمائیں گے. بہت نحوست. میں پھر کہوں گا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا, آپ کا دل مر چکا ہے, آپ اندر سے مر چکے ہیں, آپ کا جسم بس چل پھر رہا ہے اور اس کی جان نکلنا باقی ہے. اور یہ بہت غلط سمبل ہے, بہت غلط علامت ہے. اس سے بچنا چاہیے, جھوٹ سے بچیں. اور پھر یہ جو ہم کو دکھتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے. باتوں باتوں میں جو ہم جو غلط بیانی کرتے ہیں, واقعے کو غلط بیان کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوا ہے اس کو بتاتے ہو گیا ہے, اور جو ہوا ہے اس کو بتاتے نہیں ہوا, یہ بھی جھوٹ ہے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جھوٹ کی اور بھی شکلیں ہیں جن کو ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ جھوٹ, بہت بڑا جھوٹ. اسلام کے نزدیک وہ جھوٹ, شریعت کے نزدیک وہ جھوٹ, اللہ کے نزدیک وہ جھوٹ. کیا جھوٹ کی ایک قسم ہے, بہت سخت قسم ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غير ابيه. بہت بڑا جھوٹ ہے, بلکہ اعظم سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے. باپ کوئی اور ہے, نسبت کسی اور کی طرف. اب اس میں دو باتیں ہیں, خوب اچھی طرح سمجھیے گا, اور دونوں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ بنانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سب سے بڑا جھوٹ ہے. ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غير ابيه. یہ نبی کی حدیث. اب اس میں اس کی شکل کیا ہے, مثال کیا؟ اس کی مثال یہ ہے کہ لے پالک بچوں کو جو لیا جاتا ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے, اور وہ کسی بچے کو لیتے ہیں, بھائی کے بچے کو, بہن کے بچے کو, بچی کو لیتے ہیں, پالتے ہیں. ہوتا ہے ہماری سوسائٹی معاشرے میں. اب پھر کیا ہوتا ہے, جو پال رہا ہے وہ اس کو اپنا نام دیتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, ڈاکومنٹ میں اسی کا نام چلتا ہے, حالانکہ اس کا باپ کون ہے؟ تمہارا بھائی ہے, تمہاری بہن ہے. شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تم لے پالک ہو, تم نے لے پالک لیا, پال لو, تم نے متمنا بنایا. پالنے کا جو ثواب ہے, پالنے کے جو فائدے ہیں, اگر خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ تم پالو گے, ایک بچے کو جوان کرو گے, ایک بچی کو جوان کرو گے, اس کی اچھی تعلیم کرو گے, اس کی اچھی تربیت کرو گے, تو تمہیں دنیا میں فائدہ ہوگا کہ تسلی ہوگی. جو بیٹے کی اور اولاد کی کمی ہے, کہیں نہ کہیں اس محرومی سے تم چھٹکارا پاؤ گے, تسلی ہوگی, خوشی ہوگی, اور اللہ کے یہاں بھی اجر ملے گا کہ ایک بچے کو تم نے اچھی طرح پالا, اس کی تعلیم کا انتظام کیا, اس کی تربیت کا انتظام کیا, اس کے خان پان کا انتظام کیا. تو یہ اجر اللہ کے یہاں ملے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو یہ حق مل جاتا ہے کہ آپ اس کے خانے میں, باپ کے خانے میں اپنا نام لکھیں. لیکن عام طور سے یہی ہوگا. میرے خود جاننے والوں میں کئی ایک مثالیں اس کی. ایک مثال تو ایسی ہے, آدمی وہ لڑکا, جوان لڑکا, میرے والد صاحب نے جب اس کو لیا گیا, میرے والد صاحب نے سختی سے روکا کہ اس کے خانے میں, باپ کے خانے میں اپنا نام نہ لکھنا, اور ماں کو ٹوکا کہ ماں کے خانے میں اپنا نام نہ لکھنا. یہ بالکل خلاف شریعت ہے. لیکن انہوں نے والد صاحب کی بات نہیں مانی. آج وہ لڑکا جوان ہے ماشاء اللہ, اس کی
وہ اللہ سلامت رکھے، لیکن اس کے باپ کے خانے میں ان کا نام ہے جنہوں نے ان کو پالا ہے، ماں کے خانے میں ان کا نام ہے جنہوں نے ان کو پالا ہے، اور اصل ماں کپی کہلاتی ہے، اصل باپ کتا کہلاتے ہیں۔ آپ بتائیے مذاق ہے نہیں شریعت کا؟ بالکل سراسر خلاف ورزی ہے نہیں شریعت کی، یہی تو بغاوت ہے شریعت سے۔ اللہ کے نبی کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کا طرز عمل کچھ ہے، لیکن ہم کچھ اور کر رہے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ افسوس کا مقام ہے، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، یہ ضمیر کے سڑ جانے کی علامت ہے، یہ معاشرے کے سڑ جانے کی علامت ہے۔ سڑ گیا ہے وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور صریحاً اسلام کے خلاف ورزی کرے اور یہ سوچے بھی نہ کہ ہم اسلام کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم شریعت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ گناہ تو ہم سب کرتے ہیں، کیا ہم پاک ہیں؟ ہم بھی گناہوں میں لطپت، آپ سے بڑے گناہگار ہوں گے، ہم سب گناہگار ہیں۔ کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تم سب گناہگار ہو۔ کوئی ذہن میں نہ رہے کہ ہم بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ہم بہت بڑے بزرگ ہیں، جہاں تم نے یہ سمجھا وہیں گئے، پاؤں پھسلا جہنم میں گرے۔ تو سب گناہگار ہے، کسی کو اس بات کا ذوق نہیں ہونا چاہیے، لیکن اچھا وہ شخص ہے، اللہ کے نبی فرما رہے وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ کم از کم ابھی تمہاری زندگی چل رہی ہے، دل ابھی زندہ ہے، ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا ہے، معاشرہ ابھی سڑا نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن احساس ہوتا واقعی ہم نے غلط کیا، فوراً اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ڈھکوسلا نہیں کہ دکھانے کے لیے۔ اللہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے نا، تم دل سے توبہ کر رہے ہو کہ دکھانے کے لیے توبہ کر رہے ہو، یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے کہ دل میں کیا چل رہا ہے، اس لیے گناہ ہو فوراً توبہ ہونا چاہیے۔ معاشرے میں یہ بہت ہو رہا کہ بچے کو پالتے ہیں، اپنا نام دیتے ہیں، بالکل خلاف شرع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک صحابی تھے جلیل القدر صحابی زید ابن ثابت کے بیٹے زید، جن کو اللہ کے نبی نے پالا تھا۔ اسلام آنے سے پہلے مکہ میں زید آئے فروخت ہو کے، اس ٹائم تو غلامی کا دور تھا۔ حضرت خدیجہ جو اللہ کے نبی کی زوجہ تھی، بیوی تھی، انہوں نے خرید لیا اور ان کے گھر میں رہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دلار اور پیار سے ان کو پالنے لگے۔ یہ ہوا، پھر ابھی چھوٹے ہی تھے، چھوٹے پن میں اسلام لیا، مسلمان ہو گئے، اسلام آیا مسلمان ہو گئے، اب اللہ کے نبی کے گھر میں پل گئے۔ اب جو ان کے اصلی ماں باپ تھے یہ بہت اچھے گھر کے تھے، یہ غائب ہو گئے تھے، کسی نے غلام بنا کر بیچ دیا مکہ میں لا کے، حضرت خدیجہ نے خرید لیا، اللہ کے نبی کے گھر میں پلنے لگے، پھر مسلمان ہو گئے۔ لیکن ان کے جو اصل ماں باپ تھے وہ ڈھونڈ رہے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتا چلا کہ ہمارا بیٹا زید مکہ میں ہے۔ وہ لوگ آئے، باپ اور چچا حضرت زید کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے اور کہا ہے اللہ کے نبی ہمارے بیٹے زید آپ کے پاس ہیں، بہت زمانے سے ہیں، وہ ہمارے بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، ہم بڑی طلب کے ساتھ ان کو ڈھونڈ رہے تھے، اب ہماری بڑی امیدیں ہیں، آپ کے بارے میں سنتے ہیں آپ بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے اخلاق کے ہیں، آپ سے یہ امید ہے کہ آپ میرے بیٹے کو ہمیں واپس کر دیں گے، ہمارا بیٹا ہمارا لخت جگر ہے، ہم بہت برسوں سے ڈھونڈے۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ آنا کہانی کریں گے، ظاہر سی بات ہے ایک زمانے سے جو شخص پال رہا ہو ایک تمہارے کہنے سے وہ چھوڑ دے گا، لیکن اللہ کے نبی تو اعلیٰ اخلاق کے تھے، جو لوگ تصور کرے تو اس سے کہیں زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ اللہ کے نبی کا بالکل تمہارا بیٹا ہے، لے لو، زید سے پوچھ لو جا کے، زید اگر جانا چاہیں تو بالکل اجازت ہے۔ اور وہ لوگ خوش نہال ہو گئے، ہماری تو مراد بڑھائی، برسوں سے جس بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ بچہ مکہ میں مل گیا اور پھر جس نے پالا ہے وہ خوشی خوشی اجازت دے رہا ہے، اور وہ لوگ سمجھے کہ زید تو میرے بیٹے ہیں، میرا خون ہے، خون جوش مارے گا اور ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اب زید کے پاس آئے، وہ حرم میں تھے، حرم مکی میں، زید سے ملے، کہا ہم تمہارے باپ اور یہ تمہارے چچا، تم ہمارے ہو، ہم برسوں سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت زید نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ اب انہوں نے کہا بیٹے چلو گھر چلو، بیٹے گھر چلو، تمہاری اماں انتظار کر رہی ہیں، تمہارے خاندان والے رشتے دار سے انتظار کر رہے ہیں، تمہارے لاڈ اٹھائیں گے، تمہارے پیار کریں گے، تمہیں تمہاری اس محرومی کو ختم کریں گے جو اتنے دن تم نے محرومی جھیلی ہے ماں باپ سے دور ہو کر۔ حضرت زید نے کہا ابا یہ تو نہیں ہو سکتا،
ابا یہ تو نہیں ہو سکتا. پہلی چیز ہمیں اسلام کی توفیق مل گئی, ہم مسلمان ہو گئے اور آپ مسلمان نہیں. لیکن آپ مسلمان ہو بھی جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیار دیا ہے, جو لاڈ اٹھایا ہے, وہ ایک باپ کے بس کی بات ہی نہیں اتنا لاڈ اٹھانا. میں آپ کے پاس سے نہیں جا سکتا, اور پھر میں نبی کا صحابی ہوں, نبی کی صحبت کہاں ملے گی آپ کے پاس, نبی کا ساتھ کہاں ملے گا آپ کے پاس, نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آپ کو دیکھنا وہ کہاں میسر آئے گا. آپ باپ کا فریضہ تو ادا کر دیں گے, ماں کا فریضہ ادا کر دے گی, رشتے دار لاڈ پیار اٹھا لیں گے, لیکن نبی کی صحبت میں کہاں ملے گی؟ ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ زید نے انکار کر دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, زید اب تک تو تم میرے لیے بالغ بچے تھے, تم کو ہم پال رہے تھے, متونا تھے تم میرے, اب سے آج سے میں تمہیں اپنا بیٹا بناتا ہوں. سنیے غور سے, یہاں سے ہے ہمارے کام کی بات. آپ نے فرمایا آج سے میں تمہیں اپنا بیٹا بناتا ہوں. پھر بیٹے کی طرح آپ نے پالا, بیٹے کی طرح ان کے ساتھ ویوہار کیا, ہر چیز جو بیٹے کی طرح ایک بیٹے کے ساتھ کرنا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کیا. اب جب یہ بات صحابہ کرام کو معلوم ہوئی تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا, زید ابن محمد, محمد کے بیٹے زید. اب یہ سارے مکہ میں مشہور ہو گئے, زید ابن محمد. اب کوئی نہیں کہتا حارثہ کے بیٹے زید, اب سب کہتے محمد کے بیٹے زید. سب کو معلوم ہو گیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنایا. اب یہ اللہ کے نبی کی چاہت, اللہ کے نبی نے کتنی اچھی پرورش کی, کتنی اچھی پرورش کی کہ بچہ اپنے ماں باپ کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے. کیسی پرورش کی ہوگی, کتنا اچھا ان کا انتظام کیا ہوگا, کتنا ان کو چاہا ہوگا, کتنی ان کو محبت دی ہوگی. ان سب کے باوجود اللہ کا آرڈر آتا ہے قرآن میں, ادعوہم لآبائہم ما جعل ادعیاکم ابناءکم. اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بالغ بیٹوں کو تمہارا اصلی بیٹا نہیں بنایا ہے, اس لیے تم لوگ اپنے بیٹوں کو, لے بالغ بیٹوں کو ان کے ابا کے ناموں سے پکارو. والد کے خانے میں, پتا کے خانے میں ان کے جو اصلی ابا ان کا نام لکھو, ماں کے خانے میں ان کا نام لکھو. تم صرف پالنے والے ہو, پالنے کا اجر تمہیں ملے گا, ثواب ملے گا, لیکن ادعوہم لآبائہم, ان کو ان کے اصلی ابا کے نام سے پکارو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اس لیے کہ محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ اللہ کا آرڈر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ آج سے زید کو کوئی محمد کے نام سے نہیں پکارے گا, زید ابن محمد نہیں کہے گا, یہ حارثہ کے بیٹے زید ہے. اب آج تک ان کے بارے میں جو کتابیں ہیں جس میں حضرت زید کا تذکرہ ہے, تو کہیں آپ کو نہیں ملے گا زید ابن محمد, بلکہ زید ابن حارثہ ملے گا. یہ ایک مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ یہ بالغ جو اولاد ہے اس کے خانے میں اس کے اصلی ابا کا نام لکھا جائے گا, ماں کے خانے میں اصلی اللہ کا نام لکھا جائے گا. آپ کے جذبات سے شریعت نہیں چلے گی. بہت سارے لوگ, کوئی ہوگا اگر ان سے جا کے آپ بیان کریں گے, آپ کے گھر میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے دوستوں کو ایسا واقعہ ہوگا, آپ اس کے بیان کریں گے, قرآن اور حدیث کے حوالے سے بیان کریں گے, تو رونے لگے گی ماں. باپ کے جذبات میں اتنی محبت سے ہم پال رہے, اس کا ہم نے لٹایا, اب ہمارے ہم باپ نہیں, اس کے باپ کی طرف ہم نے کیا کمی اٹھا رکھی. یہ ایموشنل بلیک میلنگ, شریعت آپ کے جذبات سے نہیں چلے گی. کیا نبی نے نہیں چاہا تھا زید کو؟ کیا کوئی کمی رکھی تھی نبی نے؟ کیا خیال ہے مسلمان کا, ایک مسلمان کا کیا خیال ہے؟ کیا نبی نے زید کو نہیں چاہا تھا؟ کیا خدیجہ نے ماں کی طرح پیار نہیں کیا تھا؟ لیکن اللہ کا حکم سب سے اوپر ہونا چاہیے. یہی تو امتحان کی گھڑی ہوتی ہے کہ تم اپنے جذبات کے غلام ہو کہ نبی کے غلام, تم اپنے جذبات کے پیروکار ہو کہ اللہ کے پیروکار ہو, تم اللہ کی بات مانو گے کہ اپنے جذبات کی بات مانو گے. یہی امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اس لیے یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے کہ انسان اپنے لیے بالغ بچوں کو اپنا نام دے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا جھوٹ ہے, سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ انسان اپنے لیے بالغ بچے کو اپنا نام دے, اپنے کو باپ کہے. نہ, یہ غلط. اور دوسری بات, ایک اور بڑا جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان یری الرجل عینہ ما لم ترى. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے کہ انسان اپنا وہ خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا نہیں. جو خواب دیکھا نہیں, جھوٹے جھوٹے لوگ خواب بیان کرتے ہیں. میں نے دیکھا آج آپ کو, اور آج ہی آپ سے ملاقات ہو گیا, کتنے اچھی, کہ دل موڑنے کے لیے
توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت لوگ جھوٹ بولتے ہیں. خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بزرگ ہیں اپنے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کو دیکھا اور یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا. اب جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، حدیث معلوم ہوتی، تو جھوٹے خواب بیان کرتے میں نے اللہ کے نبی کو یہ کرتے دیکھا اور اللہ کے نبی کو اس حالت میں دیکھا، تاکہ لوگ سمجھے کہ بڑا پوتر ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا مقدس ہے. اللہ کے نبی اس کے خواب میں آتے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اس کو بزرگ مانو، یہ تو بہت عالی ہے. اللہ کے نبی اس کے پاس آتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. 100 لوگ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح بیان کرتے ہیں تو شاید ایک سچا ہو. ہر کے خواب میں اللہ کے نبی آ جائیں گے. شریعت کے مطابق زندگی ہو، انتہا درجے کی زندگی ہو تو پھر ڈیمانڈ کیا جا سکتا. نماز چھوڑ رہے ہیں، روزے رکھ نہیں رہے، حج فرض ہو گیا آج نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، جھوٹ سے کام چلا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی خواب میں آتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک اور جھوٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں ذات کے حوالے سے، نسب کے حوالے سے جھوٹے نسب لوگ بیان کرتے ہیں جلاہے ہے کچھ نہیں، صدیقی فاروقی عثمانی، یہ جھوٹ ہے. اللہ کے یہ بھی تو نسب ہے، یہ بھی تو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ ماننا. جب ہم کہتے ہیں ہم فاروقی اور ہم فاروقی حیثیت میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب حضرت عمر فاروق کو اپنا باپ کہیں، حالانکہ حضرت عمر فاروق ہوکر میں میرے باپ نہیں. کوئی اپنے کو صدیقی اگر کہہ رہا ہے وہ صدیقی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بہت بڑا جھوٹا. ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غير ابيه، اسی حدیث کا مصداق ہے وہ شخص. بہت بڑا جھوٹا ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو، اپنے بیٹے کو منسوب کرے اس بیٹے کو جس کو متبنہ بنایا، یا اپنے کو اس باپ کی طرف منسوب کرے جو اس کا باپ نہیں ہے. اسی میں علماء نے لکھا ہے ذات پات کی آتے جو ہو وہ بتاؤ، جو اللہ نے جس حال میں پیدا کیا وہ بتاؤ. بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، اور خاص طور سے جن کے پاس تھوڑا موڑا پیسہ آ جاتا ہے سب سے پہلے ان کے گھر کی گھر کے باہر جو تختی لگتی ہے اس میں سید جڑ جاتا ہے، سید فلاں. اسی کو منور رانا نے کہا تھا شہرت ملی تو اس نے بھی لہجہ بدل دیا، شہرت ملی تو اس نے بھی لہجہ بدل دیا، دولت نے کتنے لوگوں کا شجرہ بدل دیا، دولت نے کتنے لوگوں کا شجرہ بدل دیا. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ. اللہ رب العزت نے جس حال میں اور جس گھر میں اور جس خاندان میں اور جس ماں باپ کے تحت پیدا کیا اس کا دعویٰ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسلام میں ذات پات کی کوئی اہمیت ہی نہیں. بات وہاں سے خراب ہوتی ہے جب سمجھتے ہیں کہ ہم فاروقی بن جائیں گے تو بس تارے توڑ جائیں گے، چاہے جیسے بھی ناپاک ہوں، گندے ہوں، غلیظ ہوں، شریعت کا مذاق اڑانے والے ہوں، جھوٹے ہوں، مکار ہوں، مگر ہمارا پیر لگ جائے گا تو ہم عزت والے ہو جائیں گے اور لوگ عزت دینا شروع بھی کر دیتے. دیکھیے معاشرے کا فساد ہے، اس فساد سے نکلنا چاہیے. اللہ کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. تمہارے باپ ہے آدم، تمہاری ماں ہے حوا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور میں تم کو مختلف قبیلوں میں مختلف خاندانوں میں جو بانٹا ہے اس لیے نہیں بانٹا ہے کہ تم فخر کرو اور جو کمتر خاندان میں ہے وہ ذلیل ہو، ہرگز نہیں. اللہ کی منشا یہ نہیں، لتعارفوا تاکہ تمہاری پہچان ہو. یہ عبداللہ کا بیٹا ہے اور وہ عبد الرحمان کا بیٹا ہے اور وہ سید صاحب کا بیٹا ہے اور وہ صدیق، بس اس لیے شناخت کے لیے، تاکہ ایک نام کے اگر ایک محفل میں 4 عبداللہ ہو تو معلوم ہو سکے یہ عبداللہ صدیقی ہے، یہ عبداللہ فاروقی ہے اور یہ سید عبداللہ، تاکہ پہچان ہو جائے بس. اور پھر عزت کس بنیاد پر ملے گی، عظمت کس بنیاد پر ملے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم کسی بھی خاندان کے ہو، تم کسی بھی معاشرے کے ہو، تم کسی بھی علاقے کے ہو، تم کسی بھی زبان کے ماننے والے ہو، لیکن اگر تم متقی ہو تو سب سے عزت والے ہو اللہ کے نزدیک. اور اگر متقی نہیں ہو تو تم کتنے بڑے خاندان کے ہو، اللہ کے یہاں تمہارا خاندان نہیں چلے گا، اللہ کے تمہاری ذات نہیں چلے گی. تو اس فساد سے نکلیے کہ ذات کے بڑا ہونے سے کوئی بڑا بنے گا، زبان کی وجہ سے کوئی بڑا بنے گا، ہرگز نہیں. تقوی کی بنیاد پر ہم اللہ کے یہاں بڑے بنیں گے. تو بہت بڑا جھوٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس شخص کی طرف منسوب کرے جو اس کا باپ نہیں ہے. اسی طرح وہ شخص جو کسی بچے کو پال رہا ہے،
اپنے آپ کو اس کا باپ کہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اس کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ کے نبی کہنے بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ایک جھوٹ جو ہم بولتے ہیں روزمرہ معاملات میں، اس کو تو ہم جھوٹ سمجھتے ہیں لیکن اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، یہ بالکل خلاف شرع ہے۔ اللہ رب العزت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔